آج دنیا کی تاریخی عمارات میں ہم جس عمارت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے قصر الحمرا، جو کہ اسپین میں مسلمانوں کی ایک بہت خوبصورت یادگار ہے۔ اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال تک راج کیا۔ اس خطے کو طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالار نے فتح کیا، تاہم بعد میں حکمرانوں کو عروج سے زوال ہوا اور اسپین نے بھی اپنوں کی سازشوں، حکمرانوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے بعد مسلمانوں کے 800 سالہ اقتدار کو ڈوبتے دیکھا۔ اسپین کے جنوب میں غرناطہ وہ تاریخی شہر ہے جن میں مسلمانوں کے دور حکمرانی کی یہ عظیم اور شاندار یادگار قصر الحمرا موجود ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں آنے والے سیاحوں کی یہ توجہ کا مرکز ہے۔ غرناطہ اسپین میں اسلامی ریاست کا آخری مرکز تھا، جس کے سلطان نے عیسائی سپاہ کے سامنے 2 جنوری 1492 کو ہتھیار ڈال دیے تھے، اور غرناطہ اور الحمرا کی چابیاں فرڈینینڈ پنجم کو اور اس کی ملکہ الزابیلا کو پیش کر دی تھی۔ مسلمانوں کے دور کا یہ خوبصورت محل اور قلعہ 899 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، جو اپنے طرز تعمیر اور مضبوطی کے لحاظ سے اسپین کے مسلمانوں کی ہنرمندی اور کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں الحمرا کی اثر نو تعمیر اور تزئین کا کام کیا گیا۔ 1333 عیسوی میں مسلمانوں کے دور اقتدار میں اس قلعے کو شاہی محل کا درجہ دیا گیا۔ پھر 1492 کی وہ سرد صبح آئی 2 جنوری 1492 کی وہ سرد صبح آئی جب مسلمانوں کو غرناطہ کی کنجیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کرنا پڑیں۔ اس دن کو تاریخ میں سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غرناطہ کی نئی عیسائی سلطنت کے فرمان روا فرڈینینڈ پنجم اور ملکہ الزابیلا نے الحمرا کی شاہی محل کی حیثیت برقرار رکھی، جسے جدید دنیا نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہاں آج بھی سیاحوں کی آمد رفت جاری ہے، جو ماضی کے مسلمانوں کی شان و شوکت اور بعد کے حکمرانوں کی اس یادگار میں گہری دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الحمرا غرناطہ میں ایک پہاڑی جبل سبیکہ کے اوپر تعمیر کیا گیا ہوا ایک محل ہے۔ مسلمانوں نے جس شان و شوکت سے اس محل کو تعمیر کیا تھا وہ آج 1100 سال گزرنے کے باوجود بھی برقرار ہے۔ الحمرا کا محل سرخ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے الحمرا یا سرخ قصر کہا جاتا ہے۔ 1213 میں محمد ثانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یوسف اول نے 1345 میں اس عربی طرز کے نقش و نگار سے مزین کیا۔ اس محل کے کمرے جس کے سین کے ارد گرد بنے ہوئے اسے البراقہ کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کسی چمک دمک والا ہے۔ البراقہ کے بالمقابل شیروں کا صحن ہے، جس میں شیروں کو لڑایا جاتا تھا۔ ایک عرب امیر زاوی بن زیری نے 11ویں صدی میں غرناطہ کی اسلامی مملکت قائم کی تھی۔ یہ مملکت تقریباً 500 سال تک یعنی 1492 عیسوی تک قائم رہی، لیکن حقیقتاً غرناطہ کی شمع سن 1236 عیسوی میں اس وقت روشن ہوئی تھی جب عیسائیوں نے مسلمانوں کے عظیم شہر قرطبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تب غرناطہ کو ہسپانیہ کے ان علاقوں کا دارالحکومت بنا لیا گیا جہاں مسلمان حکومت کرتے تھے۔ غرناطہ کے حکمرانوں نے ایک ایسا شاندار محل اور قلعہ تعمیر کیا جسے دیکھ کر یورپ کے لوگوں کو رشک آنے لگا۔ ایک مصنف نے الحمرا کے بارے میں لکھا کہ اس سے زیادہ شاندار عمارت دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ الحمرا کی خوبصورتی اس علاقے کی شان کو دگنی کر دیتی ہے جہاں وہ واقع ہے۔ اس قلعے کے پیچھے سیرا نوادا کی پہاڑی سلسلے کی اونچی اونچی برفانی چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں۔ الحمرا خود 150 میٹر یعنی 5 فٹ اونچے ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے جسے جبل سبیکہ کہا جاتا ہے۔
اسی پہاڑی کے دامن میں شہر غرناطہ واقع ہے۔ 14ویں صدی کے شاعر ابن زمرک نے اس منظر کو ایک ایسے آدمی سے تشبیہ دی تھی جو اپنی بیوی کو سراہنے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ سرخ قلعہ عربی زبان میں لفظ الحمرا سرخ رنگ کا مطلب رکھتا ہے۔ اس قلعے کی فصیلیں سرخ رنگ کی اینٹوں یا سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے قلعے کا نام اس کی وجہ سے الحمرا رکھا گیا تھا۔ البتہ کئی عرب تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس قلعے کی تعمیر کا کام رات کے وقت بھی جاری رکھا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے مشعلوں کی روشنی فراہم کی جاتی تھی اور اس روشنی میں قلعے کی دیواریں سرخ نظر آنے لگتی تھیں۔ ان کے مطابق قلعے کا نام الحمرا پڑ گیا تھا۔ الحمرا صرف قلعہ ہی نہیں بلکہ بذات خود ایک مکمل شہر ہے۔ قلعے کی اونچی فصیلوں میں خوبصورت باغات اور صحن، ایک محل اور ایک چھوٹا سا شہر بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ کیونکہ بعد میں یورپ کے باشندوں نے بھی اس قلعے کی عمارتوں میں اضافہ کیا تھا، اس لیے الحمرا میں دو قسم کے فن تعمیر پائے جاتے ہیں، ایک تو عربوں کا پیچیدہ اور باریک کام اور دوسرا یورپی کاریگروں کا بھاری کام۔ فن تعمیر کے جن اصولوں پر الحمرا بنایا گیا ہے، انہی اصولوں پر قدیم یونان کی عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں۔ سب سے پہلے کاریگروں نے پتھروں کی بناوٹ اور ان کے رنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ عمارتوں کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد سادہ دیواروں کو سجایا گیا۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ کے مسلمان فن تعمیر کے سنہری اصول پر عمل کرتے تھے، یعنی پہلے عمارت تعمیر کرو پھر اس کے سادہ پتھروں کو سجاؤ۔ الحمرا میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے جو کمان کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ اس پھاٹک کا نام باب القانون ہے۔ یہ نام اس زمانے کی یاد دلاتا ہے جب مسلمانوں کی حکمرانی کے دوران اس پھاٹک میں عدالت بیٹھتی تھی۔ یہ رواج مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں عام تھا۔ اس کا ذکر خدا کے کلام میں بھی ہوا ہے۔ عربوں کی تعمیر شدہ بہت سی عمارتوں کی طرح الحمرا کی دیواروں پر بھی استر کاری اور پچی کاری کی گئی ہے۔ کاریگر پلاسٹر تیار کر کے اسے دیواروں پر لگاتے اور پھر اس میں خوبصورت نقش و نگار کھودتے تھے۔ یہ نقش و نگار بار بار دہرائے جاتے تھے۔ یوں تو الحمرا میں بہت سے صحن پائے جاتے ہیں، لیکن شیروں کا صحن اور صحن الاختین یعنی بہنوں کا صحن ان میں سب سے عمدہ ہیں۔ اس صحن کو عربوں کی فن تعمیر صحنوں کو عربوں کی فن تعمیر کی خوبصورت مثال کہا گیا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ شیروں کے صحن کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی لاجواب خوبصورتی کی نقل کوئی نہیں تیار کر سکے گا۔ اس صحن کا مرکز ایک فوارہ ہے جو سنگ مرمر کے 12 شیروں پہ بنا ہوا ہے۔ صحن کے ارد گرد پتلے ستونوں پر ایک چھت والی راہ ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ الحمرا کی سیر کرتے ہوئے ہم بہت سے خوبصورت تالاب اور فواروں اور باغات سے گزرتے ہیں۔ ہسپانیہ میں عربوں کے دور میں ایک کتاب میں لکھا گیا تھا کہ عربوں کے باغات جنت کی ایک جھلک ہیں۔ الحمرا کے نزدیک ایک ٹیلے پر جنت العراف نامی حویلی واقع ہے۔ ایک زمانے میں الحمرا اور اس حویلی کے درمیان ایک پل ہوتا تھا۔ غرناطہ کے ایک حاکم اس حویلی کو ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جنت العراف کے باغ کو دنیا کے خوبصورت ترین باغات قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک آنگن میں آبشار والی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر آنے والے سیاح پھولوں اور پودوں کی مہک اور روشنی کے اس کھیل سے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ واشنگٹن ارونگ ایک مشہور امریکی ادیب نے الحمرا کی کہانیاں کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے قدیم افسانوں کو ان کہانیوں کی شکل دی ہے۔ عرب کی آہ سلطان ابو عبداللہ غرناطہ کا آخری مسلمان حکمران تھا۔ اس نے جب غرناطہ کے بادشاہ کو